بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والإکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصور الرابع ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 5 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الثالثۃ عشرہ 13واں چیپٹر ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو اس کے اندر 2 ٹاپک تھے، تو پہلا ٹاپک ہمارا کلیئر ہو چکا ہے، تو آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک الدرس الثانی قصۃ الرجانہ فی المدرسۃ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب کا صفحہ میرے پاس 18 ہے، تو یہ پوری سٹوری آج کے سبق کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو الدرس الثانی کے اندر جو ٹاپک ہے قصۃ الرجانہ فی المدرسۃ، قصہ یہ سٹوری کو کہتے ہیں، کہانی، سٹوری اور داستان، اور رجان کہتے ہیں نام ہے لڑکے کا، فی المدرسۃ مدرسہ یہ اسکول کو کہتے ہیں، جس طرح جامعہ یونیورسٹی کے لیے لفظ ہے نا، اس طرح المدرسہ اسکول کے لیے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو اسلامک مدارس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے مدرسہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دعوت اسلامی کے ادارے ہیں درس اسلامی کے، ان کو جامعۃ المدینہ کہا جاتا ہے۔ تو اوورال دیکھیں گے تو جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں اور المدرسہ اسکول کو۔ تو بہرحال اس کے اندر کہتے ہیں قصۃ الرجانہ فی المدرسۃ، اسکول میں ریان کا قصہ۔ اب اسکول میں ریان کا قصہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جو تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی اسی کی پیشن گوئی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں۔ اب اس کا ایک دفعہ خلاصہ سن لیں تاکہ آپ کو یہ سٹوری آگے پڑھنے میں سننے میں مزید دلچسپی پیدا ہو اور آسانی رہے۔ تو اس میں یہ جو ریان لڑکا ہے تو اس کو اس کی والدہ اسکول میں ایڈمیشن کرواتی ہے، تو اس کا پہلا دن ہوتا ہے پڑھائی کا۔ تو والدہ اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ خوش نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے، کیونکہ بچہ ہے، گھر میں کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، کھیل کود کا سامان ہوتا ہے، والدہ کی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ ضد کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ والدہ بہرحال اس کو جیسے تیسے کر کے تیار کرتی ہے، ناشتہ وغیرہ کرواتی ہے۔ تو پھر والدہ ساتھ لے کر جب چلتی ہے تو وہ راستے میں پھر بھی بہانے کرتا ہے، گھر میں بھی بہانے لگائے، کبھی کیا بیماری وغیرہ کا بھی۔ پھر راستے میں کہنے لگا کہ جی موسم خراب ہے، بارش آ جائے گی، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ بہرحال والدہ اس کو پہنچا دیتی ہے اور اس کو کچھ تسلیاں دیتی ہے، اور پھر جب وہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کو جو ٹیچر ہیں وہ کچھ سٹوریاں سناتے ہیں، دعائیں یاد کرواتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، دوست بنتے ہیں، تو یوں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ تو پھر وہ گھر آ کر کہتا ہے کہ امی آئندہ میں اس طرح بہانے نہیں لگاؤں گا، آئندہ میں ٹائم سے اٹھا کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے یہ سٹوری کا۔ تو دیکھنے میں یہ سٹوری ہے، مطلب یوں لگے کہ یار یہ ہمیں پڑھانے کا کیا فائدہ، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں اور چھوٹے بچوں والی ہماری سٹوریاں ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کی سٹوریاں ہیں یہ، لیکن یہ ہمارا مقصود جو ہے یہ اپنی عربک جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے۔ تو اس کو آپ بار بار پریکٹس کریں، زبان سے تکرار کریں، سٹوری یاد کریں تاکہ ذہن مضبوط ہو اس طرح کی گفتگو کے لیے۔ اور پھر اس طرح یہ جو کتاب ہے تو اس کو اچھے انداز میں آپ ترجمہ سیکھنے کے والے سے بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ جو عربک لینگویج ہوتی ہے تو اس کے اندر ترجمے کو اس طرح فوقیت نہیں ہوتی کہ ایز اٹ از آپ اس کا ترجمہ کریں، لیکن پھر بھی ہم ترجمہ اس انداز میں کرواتے ہیں تاکہ ترجمے والی جو ہماری مہارت ہے وہ بھی بہتر ہو۔ تو بہرحال اس کتاب سے بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے، اور جو ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کتاب سے کچھ بھی پھر حاصل نہیں بھی کر پاتے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ کہتے ہیں فی الصباح الباکر، باکر مطلب جلدی، صبح سویرے۔ تو کہتے ہیں صبح سویرے کانت ریانہ، ریان یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، علم ہے اور الف نون زائدہ تان ہے، تو اس لیے 2 سبب پائے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، نہ کسرہ آئے گا، تو کسرہ کی جگہ پر پھر زبر کے ساتھ آئے گا حالت جری۔ تو کہتے ہیں کہ صبح سویرے ریان کی والدہ تھیں، کانت تحاول کے ساتھ ملے گا، تو مطلب کوشش کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، صبح سویرے ریان کی والدہ کوشش کر رہی تھیں، کس بات کی؟ ایقاظہ، اس کو بیدار کرنے کی، اس کو جگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کس لیے؟ کہتے ہیں لیستعد لاول یوم لہ فی المدرسۃ، کہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اسکول کے پہلے دن کے لیے ریڈی ہو جائے، تیار ہو جائے۔ تو
تو لیستعد میں جو لام ہے یہ لام کئی ہے، تو یہ نصب آپ دیکھ رہے ہوں گے مقدر یہاں پر، تو یستعد۔ تو بہرحال ماں نے جو الفاظ دہرائے، کہتے ہیں یا ریانو، یعنی اے ریان، حیا چلو۔ اب یہ حیا جو ہے یہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف ہے، مبنی ہے، ٹھیک ہے، آؤ چلو جلدی کرو آگے بڑھو، ٹھیک ہے، اقبل تعال کے معنی میں۔ تو استیقظ اٹھو امر کا صیغہ، الیوم ہوا اول یوم لک فی المدرسہ، آج وہ پہلا دن ہے تمہارا اسکول میں، یعنی آج کا دن جو ہے یہ آپ کا اسکول میں فرسٹ ڈے ہے، پہلا دن ہے۔ نظر ریان یعنی جیسے ہوتا ہے نا بچہ سویا ہوا ہو تو اس نے اپنے بستر سے ہی جو دیوار والی گھڑی ہوتی ہے تو اس کی طرف دیکھا، تو نظر ریان الی الساعۃ، تو ریان نے گھڑی کی طرف نگاہ اٹھائی، گھڑی کی طرف دیکھا، تو پھر اس میں کیا تھا، کہتے ہیں وَإِذَا بِهَا السَّابِعَةُ صَبَاحًا، تو اس پر 7 بج رہے تھے، ان گھڑی پر 7 بج رہے تھے۔ نہدا، اس نے اٹھ کر کہا، وقال لست متحمسا، میں پرجوش نہیں ہوں، یعنی تھوڑا سا اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیدھا کیا ہوگا، تو اس نے آگے سے منہ مروڑتے ہوئے کہا کہ میں پرجوش نہیں ہوں، یعنی میں مطلب دل نہیں کر رہا۔ تو قالت الام، ماں نے کہا، حیا، اب یہاں پر جو اوپر حیا گزر گیا نا یہ بھی وہی ہے، حیا چلو جلدی کرو آگے بڑھو آؤ، ٹھیک ہے، تعال اقبل کے معنی میں۔ تو ماں نے کہا حیا یا صغیری، یا صغیری لفظی معنی یہ ہے کہ میرے چھوٹے بچے، اگرچہ وہ چھوٹا بچہ تھا لیکن ویسے یہ صغیری یہ والا جملہ ہے، یہ اسی طرح یا بنیا، یہ محبت والے جملے ہوتے ہیں، پیار والے، ٹھیک ہے، تصغیر والا جملہ لے کر آ جانا، جس طرح قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت لقمان والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے یا بنیا، تو مطلب تصغیر کا صیغہ لے کر آئے ہیں، لفظ لے کر آئے ہیں، تو یہ محبت والے ادا بیان کرتا ہے۔ تصغیر کے کئی معنی ہیں تو ان میں سے یہ پیار محبت بھی ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ بھی جملہ لیا جاتا ہے معنی۔ تو اس نے کہا یا صغیری، میرے پیارے بچے، اغسل وجہک واسنانک، اپنا منہ ہاتھ دھو لو، جس طرح کہتا ہے نا منہ ہاتھ دھو لو، تو لفظی معنی یہاں بن جائے گا اغسل، آپ دھو لیجئے، وجہک اپنے چہرے کو، واسنانک اور دانتوں کو، تو مراد یہی ہے کہ آپ منہ ہاتھ دھو لیجئے۔ والبس ملابسک الجدیدہ، ملابس مطلب نئے کپڑے پہننے سے مراد وہ یونیفارم ہی ہوگی جو اسکول کی یونیفارم ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہتی ہے اور اپنے نئے ڈریس کو پہنو، یعنی نئے لباس کو پہنو مراد یونیفارم۔ وتعالی، اور آؤ، للمطبخ، کچن میں، لتناول الفطور، ناشتہ کرنے کے لیے، ناشتہ کھانے کے لیے کچن میں آ جاؤ۔ تو آگے ہے اصبح، یہ افعل ناقصہ میں سے اصبح، تو ہو گیا کے معنی میں، سارا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اصبح ریان متوترا، متوتر کہتے ہیں یہ ہچکچانا، ٹھیک ہے، ہچکچاہٹ ہونا، کشیدگی ہونا۔ تو آگے پھر تفسیری کیا لیں اس کا کہ اصبح ریان متوترا وخائفا، تو کہتے ہیں کہ جو ریان ہے وہ ہو گیا، متوتر مطلب کشیدگی والی حالت میں ہو گیا، یا ہچکچاہٹ والا ہو گیا، یا خوف زدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے، کہتے ہیں من ان یترک امہ ومنزلہ والعابہ، اس وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، ہچکچاہٹ والا ہو گیا یا خوف زدہ ہو گیا کہ وہ اپنی والدہ کو چھوڑ رہا ہے، اپنی والدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، ومنزلہ، اور اپنے گھر کو چھوڑنے کی وجہ سے، والعابہ، لعب یا لعبہ یعنی کھلونے، تو اس سے لعاب جمع مکسر، مطلب اپنے جو ٹوائز ہیں، کھیل کود کے جو چیزیں ہیں تو کھلونے، ٹھیک ہے، تو ان کو چھوڑ کر 3 چیزیں گنوائی انہوں نے کہ اپنے گھر، اپنی والدہ کو، اپنے گھر کو، اور اپنے جو کھیل کود کا سامان ہے، کھیل کود ہے، تو ان کو چھوڑنے کی وجہ سے تو وہ جو ریان ہے وہ متوتر اور خائف ہو گیا، یعنی وہ پریشان ہو گیا۔ اور یہ کہ وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ کر اسکول جانے سے وہ خائف زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ وہ اسکول جانا، اس کو جانا پڑے گا، اسکول جائے گا۔ ماں نے کہا حیا آؤ، یا ریان، اے ریان آ جاؤ، تناول الفطور، ناشتہ کر لو، حتی لا تتاخر، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ پہلے دن۔ جواب دیا، اجاب ریان، ریان نے رپلائی دیا، جواب دیا، امی، یہاں پر یا حرف ندا جو ہے وہ مقدر ہے، اور اس طرح عربی کلام میں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا امی جان، رأسی یؤلمنی، میرا سر درد کر رہا ہے، میرے سر میں درد ہے۔
ردت الام، ماں نے کہا ما رأیک ان تنہی طعامک، کھانا فنش کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، لکی تتحسن صحتک، تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے، یعنی آپ کھانا کھاؤ صحت بہتر ہو جائے گی۔ تو ریان کہتا ہے امی، یعنی یا امی، رجلی تعلمنی، میری ٹانگ یا میرا پاؤں، میری لات درد کر رہی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا راسی یعلمنی، راس یعنی سر، یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، تو یہاں پر یعلمن غائب کا صیغہ تھا۔ اب یہاں پر آیا ہے رجلن، پاؤں، تو تعلمنی یہ مونس کا صیغہ آ گیا، تو کیوں، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو یہ قاعدہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے موقع کی مناسبت سے کیا ہے کہ جسم کی جو اعضاء ڈبل ہیں نا، تو یہ مونس طور پر عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بس 2-3 استثناء ہیں ان کے لیے یہ کچھ اعضاء میں، تو بہرحال اکثر طور پر یوں ہے۔ تو یہاں پر بھی پاؤں 2 ہوتے ہیں، قدم 2 ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کی مناسبت سے اس کو مونس استعمال کیا۔ تو ماں نے کہا اجابت الام المشی سوف یجعلها افضل، کہتے ہیں کہ چلنے سے، یعنی آپ کے جو پاؤں میں درد ہو رہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ چلنے سے یہ بہتر ہو جائے گی، یا چلنا یہ اس کو بہتر کر دے گا، ٹھیک ہے، سوف یجعلها افضل، اس کو بہتر کر دے گا، یعنی چلنے سے یہ پاؤں کی درد دور ہو جائے گی۔ لا تقلق، آپ فکر نہ کرو، ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، ڈونٹ وری۔ تو ریان کہتا ہے امی، ایک اور بہانہ، انظری الی السماء، آسمان کو دیکھو، بارش، سوف تمطر، بارش ہونے والی ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، بارش ہونے والی ہے، ہیا چلو، نعود للمنزل، ہم گھر چلتے ہیں، لکی لا تبتل ملابسنا، تاکہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ اجابت الام، ماں نے کہا لا تقلق، آپ پریشان نہ ہو، یا ریان، ریان بیٹا آپ پریشان نہ ہو، لقد تأکدت، میں نے چیک کر لیا ہے، من تطبیق، تطبیق کہتے ہیں اس کو اپلیکیشن، ایپس، احوال یہ ویدر کو کہتے ہیں، حال کی جمع، جویہ یعنی موسم، مثل جوال موبائل، تو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں نے موبائل میں جو ویدر اپلیکیشن ہے اس سے فورکاسٹ جو ہے یا جو موسم کا فیشن ہوئی ہے اس کو چیک کر لیا ہے، تحقیق کر لی ہے۔ کل شیء سیکون علی ما یرام، ہر چیز نارمل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے موسم کا۔ قال ریان، ریان نے کہا امی جان، لا اريد الدخول للمدرسہ، میں اسکول داخل نہیں ہونا چاہتا، میں اسکول نہیں جانا چاہتا، اريد ان ابقى معك، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ردت الام، ماں نے جواب میں کہا ریان یا عزیزی، ریان بیٹا، پیارے بچے، سوف اکون بانتظارک ہنا عندما تنتہی من المدرسہ، کہتی ہے کہ سوف اکون بانتظارک ہنا، کہتی ہے کہ میں یہاں آپ کا انتظار کروں گی، کب، عندما، جس وقت، تنتہی آپ فارغ ہو جائیں گے، یعنی آپ کو چھٹی ہوگی، من المدرسہ اسکول سے، یعنی جس وقت آپ کو اسکول سے چھٹی ہوگی اس وقت میں آپ کا یہاں پر ویٹ کر رہی ہوں گی، یہاں انتظار کر رہی ہوں گی، آپ کی راہ تک رہی ہوں گی۔ اب مزید اب آگے سے لاجکس بیان کر رہی ہے، اور بہت زبردست یہ مطلب چیزیں ہیں جو ابھی آگے آنے والی ہیں۔ تو ماں نے کہا لقد کبرت الآن، اس وقت، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، وحان الوقت، اور وقت آ گیا ہے، کیوں، کون سا وقت، کہتے ہیں لکی تتعلم اشیاء جدیدۃ، تاکہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں، ٹھیک ہے، وتتعرف علی اصدقاء جدد، جدید سے جدد، اور آپ نئے نئے دوست بنائیں، ٹھیک ہے، نئے دوستوں کی جان پہچان بنائیں، نئے نئے دوست بنائیں، یہ وقت آ گیا ہے، اور نئی نئی چیزیں سیکھیں، تو یہ بھی وقت آ گیا۔ اب یہاں پر اشیاء جدیدتاً، یہ بھی موصول صفت ہے، تو مطابقت پائی جا رہی ہے ساری، اور اشیاء یہ غیر منصرف، اس وجہ سے تنوین نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لا تقلق، آپ پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، ڈونٹ وری، سوف تستمتع بحیاتک کثیرا، ماں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی سے بہت لطف اندوز ہوں گے، تستمتع لطف اندوز ہونا، مزے لینا، انا متعقدۃ من ذالک، کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر یقین ہے، یعنی یہ میں جو آپ کو باتیں کہہ رہی ہوں یہ صرف مذاق نہیں ہے یا اس طرح جھوٹ وغیرہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، بلکہ مجھے یقین ہے جو بھی باتیں میں نے کی ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے آپ،
نئے دوست بنیں گے، نئی چیزیں سیکھیں گے، اور اس طرح کے معاملات میں آپ کی زندگی پرلطف ہو جائے گی۔ بہرحال اب وہ گھر سے جو مطلب بچہ اسکول پہنچ گیا، کہتے ہیں فی المدرستی لعب الریان ما اصحابہ فی حدیقۃ المدرستی، کہتے ہیں کہ اسکول میں ریان اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا، اسکول کے لان میں، اسکول کے باغیچے میں جو پارک وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں، واستمتع اس نے انجوائے کیا، لطف اندوز ہوا، بالقصص سٹوریز سے۔ کون سی سٹوریز؟ کہتے ہیں وہ سٹوریز التی رواها المعلم، کہتے ہیں وہ سٹوریز جن کو روایت کیا استاذ نے، مطلب جو اس کے استاذ نے ان کو بیان کی، سنائی، تو ان سٹوریز سے، ان قصے کہانیوں سے اس نے لطف اندوز ہوا یا انجوائے کیا۔ وتعلم، اور اس نے سیکھا، الادعیۃ دعاؤں کو، والاذکار اور اذکار کو، یعنی جو وظیفے ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، تو وہ اس نے سیکھے۔ اب وہ کون سے؟ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، قبل الطعام والنوم، مطلب کھانے سے پہلے کے جو عرادہ وظائف ہیں، یہ دعا وغیرہ جس طرح پڑھنی ہوتی ہے، والنوم، اور سونے سے پہلے، تو یہ دعائیں وغیرہ اس نے سیکھیں۔ تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو۔ تو فی نہایت الیومی، ایٹ دی اینڈ، مطلب جب چھٹی کا ٹائم ہوا، کہتے ہیں دن کے آخر میں، دن کے اختتام پر، اسٹوڈنٹ کہہ لیں چھٹی کے وقت، قال ریان لامہ، ریان نے اپنی والدہ سے کہا، رأسی لم یعد یعلمنی، تو کہنے لگا کہ اب میرے سر میں درد نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں رأسی لم یعد یعلمنی، یعود مطلب اعادہ سے لوٹنا، یعود جس طرح لفظ اوپر گزرا تھا، تو مطلب کہہ رہا ہے کہ رأسی لم یعد یعلمنی، اب میرا سر درد نہیں کر رہا یا نہیں کرے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ مستقبل میں، لیکن یہاں پر ماضی کا کیونکہ لم مضارع پر آ گیا، تو اب میرے سر میں درد نہیں ہے یا میرا سر درد نہیں کر رہا۔ ورجلی کذالک، اور اسی طرح پاؤں، یعنی اسی طرح جو ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، تو ان میں بھی اب درد نہیں ہے۔ سوف استیقظ کل صباح بنشاط، کہتا ہے کہ میں ہر روز بیدار ہوا کروں گا صبح سویرے چستی کے ساتھ، بنشاط چستی کے ساتھ۔ فالمدرسۃ ممتعۃ حقا، کہتا ہے کہ اسکول واقعی یعنی حقیقتاً زبردست ہے، واقعی خوشگوار ہے، ٹھیک ہے، خوشگوار ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔